بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی باعث مسرت ہے آج کا یہ ایونٹ، اور بالخصوص ڈاکٹر نجمہ نے بہت ہی ایک خوبصورت اور ایک بڑا ہی موزوں اور بڑا ہی اپروپریٹ ایونٹ جو ہے اس خاص دن کی مناسبت سے ترتیب دیا ہے، اور آپ نے جیسے اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے تو میں سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس کا حصہ بننے کا موقع دیا۔ آپ نے بڑا زبردست سوال اٹھایا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت سے میں اس کا سٹارٹ لوں گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اے لوگو، تم پر سب سے پہلے تو اپنا نفس جو ہے نا، اس کو سنبھالنا اور اس کو کنٹرول میں رکھنا اور اس کو پازیٹیو رکھنا، یہ تمہارے اوپر لازم ہے۔ دوسری جو آیت ہے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے نا، یہ ایک ٹرائنگل ہے، یہ ایک خالق اور دھرتی پر مخلوق اور اس مخلوق میں سے ایک انسان انڈیویجول کی حیثیت سے۔ تو خالق اور مخلوق دونوں کے ساتھ اس انسان نے انٹریکٹ کرنا ہے، اللہ کے ساتھ بھی، خالق کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرنا ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرنا ہے۔ گویا یہ جو پوری کاسمولوجی ہے، پوری ایک جو تکوین ہے، اس تکوین کا یہ تینوں بہت بڑے میجر کمپوننٹس ہیں، اور ان تینوں کے ایکولیبریم کے ساتھ ہی اس کائنات کا نظام صحیح چلے گا۔ ابھی آپ نے انوائرمنٹل کی بات کی، سوشل کی بات کی، ووکیشنل کی بات کی، سیکشول کی بات کی، اور سارے جو آپ نے وہ کیٹیگریز گنوائی ہیں، تو یہ ایک پورا نظام ہے بیسیکلی نا۔ بلکہ جو ہمارے مسلم جو سائیکالوجسٹ ہیں، یا جو ہمارے مسلم مورل ایکسپرٹس جن کو ہم ماہرین اخلاقیات کہہ سکتے ہیں، یا آپ اس کو مسلم ماہرین بشریات یا اینتھروپولوجسٹ کہہ لیجئے، انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ انسان کے اندر جو ہے تین طرح کی قوتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے قوت جو ہے اس کو بولتے ہیں قوت شہوانیہ قوت ہوتی ہے۔ دوسری قوت ہوتی ہے قوت غضبیہ، غضب کی قوت، اور ایک قوت ہوتی ہے قوت عقلیہ، عقل کی قوت۔ تو یہ جو تینوں قوتیں ہیں، ان کا ایٹ the لیول آف ماڈریشن رہنا، ان کا ایک توازن کے اوپر رہنا بڑا ضروری ہے۔ اگر ان تینوں قوتوں میں کوئی افراط اور تفریط آتی ہے نا، تو پھر ڈس آرڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ صرف انسان کے اندر ڈس آرڈر نہیں پیدا ہوتا، بلکہ چونکہ یہ پورے ایک کائنات کا میں نے کہا کہ ایک سسٹم ہے، تو اس لیے پوری پھر کائنات کے اندر مسئلہ اور گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ انسان کی قوت جو عقلیہ ہے، مینٹل جو اس کی گویا فورس ہے، مینٹل ہیلتھ ہے، یہ جو مینٹیلٹی ہے، اگر اس کے اندر کمی پیدا ہو جائے تو اس کو ہم سٹوپیڈیٹی کہتے ہیں، حماقت کہتے ہیں، کہ عقل کے اندر جی کمی پیدا ہوگی، سٹوپیڈیٹی۔ اگر اس عقل کے اندر ہماری ایکسٹرا کچھ قوت آ جائے اور زیادہ ہو جائے اور ایک جو لیول ہے، ایکولیبریم ہے، وہ ڈس آرڈر ہو جائے، تو پھر اس کو ہم جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سوفسٹری ہے، یعنی سوفسطائیت ہے۔ یعنی آپ ایک تو فلسفہ ہے نا جو عقل کے دائرے میں کچھ نہ کچھ رہتا ہے، تو فلسفے سے بھی اوپر سوفسٹری ہوتی ہے، یعنی سوفسطائیت ہوتی ہے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ کی جو قوت عقل ہے وہ بھی افراط اور تفریط سے بچ کر رہے اور درمیان میں رہے، نہ حماقت ہو اور نہ سوفسٹری ہو، بلکہ حقیقت کو حقیقت کی دائرے کے اندر، سرکل کے اندر رہ کے جاننے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے پر قوت غضب ہے، غصے کی قوت ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو ذرا شاید آگے بھی ہم ان چیزوں کو آگے بھی لے کے چلیں گے، لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اسلام جو ہے نا، ہماری جو نیچرل کیپیبلٹیز ہیں ان کا خاتمہ نہیں کرنے کے لیے آیا۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کو ہمارے ہاں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ازالہ اور ایک ہوتا ہے امالہ۔ ازالہ ہوتا ہے کہ ٹو وینکوش دا تھنگ، کسی چیز کو بالکل ختم کر دینا، اور امالہ ہوتا ہے ٹو چینلائز اٹ۔ تو ازالہ نہیں کرنا ہوتا۔ آپ کسی کو یہ نہ کہیں کہ آپ غصہ ہی ختم کر دیں، کسی کا غصہ بالکل ہی ختم ہو جائے تو اس کے اندر تو گویا مردانگی، بزدلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی کے اندر غصہ بہت ہی زیادہ پیدا ہو جائے تو اس کو ہم رعونت کہتے ہیں۔
اور اگر کوئی شخص اگر غصے کو جو ہے وہ کنٹرول کر لے اور درمیان میں رکھے تو اس کو شجاعت کہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب وہ ایک بندے کے اوپر قابو ہو گئے اور اوپر ان کو مغلوب کر لیا، خود غالب ہو گئے، تو اس نے نیچے سے جسارت کی، گستاخی کی، تھوک پھینکی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اٹھ کھڑے ہوئے، کیا کہا کہ پہلے میں نے اللہ کے لیے تمہیں جو کچھ کرنا تھا، اب میری ذات چونکہ انوالو ہو گئی ہے، تو یہ جب ہم شجاعت کی نسبت حضرت علی کی طرف کرتے ہیں، مولا علی کی جانب کرتے ہیں، تو شجاعت کا جو علمبردار ہے اور شجاعت کی جو نسبت ہم حضرت علی کی طرف کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی قوت غضبیہ جو ہے، اب ہم میں سے کوئی ہوتا تو اس پہ قوت غضبیہ جو ہے، غصے کی جو قوت ہے وہ مزید غالب ہوتی اور ہم پھر حد سے گزر جاتے۔ تو وہ جو ڈس بیلنسنگ سے بچانا ہے، تو یہ وہ اصل چیز ہے۔ اس طریقے پر قوت شہوانیہ کو بھی آپ لے لیجئے کہ اگر شہوت کی قوت کسی میں سے ختم کر دی جائے تو کوئی بھی شخص کوئی بھی اپنے نفع کی چیزیں کمائے گا ہی نہیں، کیونکہ انسان کے اندر جو شہوت ہوتی ہے نا، یہ شہوت ہی ہوتی ہے جو انسان اچھی اچھی چیزیں کلیکٹ کرتا ہے اور ان کو سیکھ کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، ان کی جستجو میں رہتا ہے۔ اگر شہوت ختم ہو جائے، ویسے تو سیگمنٹ فرائڈ نے شاید یہ کہا ہے کہ the purpose of life is to get pleasure، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس پلیئر میں بھی توازن ہونا چاہیے۔ تو شہوت یہ نہ ہو کہ آپ جب زیادہ چیزیں حاصل کریں تو پھر ہرس، طمع اور لالچ اتنا بڑھ جائے کہ وہ افراط میں چلا جائے، تو پھر یہ چیز بھی بری ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر بالکل ہی کم ہو جائے تو انسان کچھ دنیا کے اندر حاصل ہی نہ کرے نفع کی چیزیں۔ تو درمیان میں جو رہنا ہے نا، درمیان میں، یہ اس قوت شہوانیت کی بہترین یوزج ہے۔ تو بیسیکلی اسلام جو ہے اپنے ایک نفس کی جو قوتیں ہیں ان کو ماڈریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب یہ ماڈریٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ایک ویل بینگ پرسنالٹی کا تصور کہہ سکتے ہیں آپ، کہ جو خالق کے ساتھ بھی پورے مطلب اعتدال اور افراط و تفریط سے ہٹ کر تعلق قائم کیے ہوئے ہوتا ہے، اپنی بیوی، بچوں اور اپنے پڑوسیوں اور اپنے سماج اور اپنے دیگر جو سیگمنٹس آف سوشل لائف ہے اس کے اندر بھی وہ پھر ایک بڑا ہی خوبصورت طرز تعامل کا ایک مظاہرہ اور مینیفیسٹیشن پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو آئی تھنک یہ بیسک میرے خیال میں فلوسافیکل تھیم کہہ لیجئے یا ایک مسلم پرسپیکٹو کہہ لیجئے، انسان کے ویل بینگ بننے کے لیے ان قوتوں کو درمیانی طرز پر رکھنے کے لیے رکھنا ہی ویل بینگ کی سب سے بڑی گویا ٹھوس فاؤنڈیشن ہے۔ بیان روی آپ نے وہ بات کی جو اکنامیکل جو کیٹیگری آپ نے بیان کی، اور اس میں آپ نے کہا کہ ہم اپنے سرکل سے بڑھ کر جو ہے بچی کی شادی کرنی ہے، ہم اتنے مالدار نہیں ہیں تو ہمیں قرض اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن ہم سادگی پہ کرنے کی بجائے اور اپنی حدود میں رہنے کی بجائے اتنا بڑھتے ہیں کہ پھر باقی ساری زندگی اسی پریشانی اور ڈپریشن اور انگزائٹی، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے پھر وہ سارے مسائل چلتے رہیں گے کہ قرض بھی اتارنا ہے، وہاں سے پیسے آئیں، کہاں سے پیسے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خوب ایک پرنسپل ہے کہ ما عال من اقتصد، وہ کبھی محتاج نہیں ہوا جو میانہ روی جس نے اختیار کر لی۔ تو یہ کبھی بھی ہم نہیں سوچتے۔ یہ ساری جو کیٹیگریز آپ نے بیان کی ہیں، اسلام ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سائیکالوجی جو ہے اس کا اتنا ریلیشن ہے، ظاہر ہے ہر انٹر ڈسپلنری یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ عقل سے بھی بڑھ کر جو وحی کی روشنی ہے، وحی کی روشنی، وہ تو اس میں تو کوئی یعنی امیکولیسی کا وہ ایک بہت اونچا معیار ہے نا، اس کی ویریسٹی اور اس کی جو صداقت ہے اس کے تو پھر کیا ہی کہنے۔ ہم عقل کے ذریعے سے تو کچھ اونچ نیچ یا کچھ توازن بگاڑ سکتے ہیں اپنی آراء کے اندر، لیکن اسلام کا اور مذہب کی جو وحی کی طرف سے جو باتیں آئی ہوئی ہیں وہ انتہائی قابل غور اور ان پر عمل کی بہت شدید ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔